ساتھی میرے سلام قبول کیجیے۔ یہ ویڈیو میں آپ کے لیے ایم اے اردو پرائیویٹ فرسٹ ایئر ماڈل پیپر پارٹ 2 کوڈ نمبر ہے 164 لٹریری کرٹیسزم چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا پیپر جو ہے آپ کا 12 تاریخ کو ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ تنقید میں جدید رجحانات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اردو ادب تنقید میں جدید رجحانات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔ جواب اس کا، ویسے تو اردو تنقید کے جدید رجحانات کی لہر 19ویں صدی کے آخر میں ہی چلنے لگی تھی، چنانچہ غالب اور شیفتہ کے خیالات سے ایک نئے میدانی فکر کا سراغ ملتا ہے۔ 1857 کے غدر کے بعد ادب میں جدید رجحانات سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات میں مختلف تغیرات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب حالات نے کروٹ لی، علوم کے نئے دور کھلے، علم کے نئے دور کھلے، سوچنے اور غور کرنے کا انداز بدلا، زندگی نئے خیالات اور نئی چیزوں سے روشناس ہوئی تو ادب پر بھی اس کے اثرات پڑے اور اس کا ہر شعبہ ان حالات سے متاثر ہوا۔ مشرقی علم و ادب، شاعری اور فنون لطیف کو ادب نے بری طرح متاثر کیا ہے۔ مشرقی تنقید بھلا کیسے متاثر نہ ہوتی؟ ادھر ادب برائے ادب کے نعروں، ترقی پسند تحریک اور روز افزوں پر بڑھتی ہوئی سائنسی ترقیات نے انسان کو حق پرستی اور عینیت کی طرف راغب کیا۔ اردو تنقید میں بھی جدید رجحانات نے گھر ہی نہیں کر لیا بلکہ اردو تنقید کو ایک نیا موڑ دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اردو میں تنقیدی رجحانات میں نیا موڑ بڑی حد تک مغربی نظریات سے روشنی حاصل کر کے ادب کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش تو حال ہی کے زمانے سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن مغربی انداز فکر کا بھی پورا اثر اس صدی کے وسط میں نظر آتا ہے۔ ادب برائے زندگی پر زور دیا گیا کیونکہ ترقی پسند تحریک کو ادب کی پرکھ کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ اس نظریے کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا ان میں تاریخی قوتوں، مادی حالات، طبقاتی کشمکش اور معاشی مسائل کو بنیاد بنایا گیا۔ ادب کی افادیت اور مقصدیت کو اہمیت دی گئی۔ جدید نظریات کے تحت تنقید نے ادب کو تخیل و وجدان سے نکال کر زندگی کے ٹھوس اور مادی حقائق سے ہم آہنگ کیا۔ ناقد کو ادب کو سمجھنے کے لیے ایک زیادہ وسیع بنیاد فراہم ہوئی اور اسے اس کا موقع ملا کہ وہ تاریخی جبریت، جدلیاتی مادیت، سماجی ترتیب اور معاشی تنظیم کے بارے میں اپنی اس آگاہی کو بھی ادب اور تخلیق ادب سمجھنے کے لیے استعمال کرتے، جیسے مغربی فکر اور فلسفے نے معتبر بنا کر پیش کیا۔ تنقید کا یہ رجحان سر سید تحریک سے وابستہ تھا، جس کے زیر اثر بے شمار ناقدین میدان میں اتر آئے اور عملی تنقید کے اچھے نمونے سامنے آئے۔ عملی تنقید کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تنقید کر فروغ ملا۔ اردو ادب میں فرائڈ، بیگ اور ایڈلر کے نظریات نے جگہ پائی۔ مارکسی ناقدین نے بھی ادیبیت، شاعر کے نفسیاتی مطالعے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ نئی تنقید نے جنم لیا۔ اس نئی تنقید کے رجحان نے ادب کے مادی اصولوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ ترقی پسند تحریک کے تحت تنقید نے کئی کروٹیں بدلیں۔ احتشام حسین اور ممتاز حسین مارکسی نظریہ تنقید کو ادب کے مطالعے کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کرتے رہے۔ ادب میں انفرادی رجحانات کو فروغ ملا، لیکن فلسفہ وجودیت ادب میں شخصی اظہار، شہری زندگی کی بے مقصدیت پر زور دیا جانے لگا۔ اس سب کے باوجود تاثراتی تنقید کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ سائنٹیفک تنقید کے حامی ادب کے مطالعے کے لیے معروضی رویے پر زور دیتے ہیں۔ بعض ناقدین سائنسی اور سماجی علوم کی جدید ترین معلومات کے پیش نظر ادب کے نئے زوایوں سے مطالعہ کرنے کے لیے مصروف ہیں۔
تنقید کا یہ رجحان ایک تحریک سے وابستہ تھا۔ اس نے ادب کی توسیع و توضیح کا فرض بڑی خوبی سے ادا کیا۔ اس رجحان نے اصول ادب کے بارے میں اردو تنقید کو بڑی مفید بصیرتیں فراہم کیں اور تنقید میں معروضی مطالعے، منطقی انداز فکر اور تجرباتی اسلوب کی بنیاد ڈالی، لیکن ادب جمالیاتی پہلوؤں کی مرکزی اہمیت کی جانب مائل نہ ہوا۔ اس رجحان کو فروغ دینے والے سجاد ظہیر، احتشام حسین، اختر حسین، عبدالعلیم وغیرہ ہیں۔ یہ آپ کی کوشچن نمبر 2 کوشچن ہو چکے۔ اگلی ویڈیو میں یہ کوشچن لے کر آؤں گا، حال ہی نے مقدمہ شعر و شاعری میں مثنوی کے متعلق کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟